کو کثرت سے معاف فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کے جو نام ہے ان میں غفار بھی ایک نام۔ غفار نام کیوں؟ بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ یہ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے ترجمہ کر رہے ہیں، ورنہ معافی کی جو شدت ہے وہ ہمارے بیان سے بھی زیادہ ہے۔ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ کس کو معاف کرے؟ کون ہے جسے معاف کرے گا، جس کی معافی کا اعلان کرے گا؟ غفار نام کیوں ہے اللہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں بے گنتی بے حساب اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کو معافی کی ضرورت ہے، تب تو وہ معاف کرے۔ نبی نعوذ باللہ۔ غفور کے معنی ہے بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا۔ کس کی مغفرت کرے؟ معلوم یہ ہوا کہ اس کے بندوں میں بے گنتی بے حساب ایسے اور ہوگا بھی ایسے ہی۔ اب حدیث کی طرف آ اللہ تعالیٰ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائے۔ اللہ سے سفارش کرنے کی کسی کی ہمت نہ آج ہے نہ اس وقت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی کسی کی سفارش کے لیے زبان نہیں کھول سکتا۔ سارے انبیاء، سارے رسول، سارے پیغمبر اللہ کے سامنے موجود ہوگی، زبان ہلے گی نہیں، کسی کچھ کہہ ہی نہیں پائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کرے، یہ حدیث کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے سامنے سجدہ کرے اور ایسا سجدہ ہوگا، ایسا پتہ نہیں کئی لاکھ سال کا سجدہ ہو۔ وہاں کا تو منٹ جو ہے وہ ہزاروں سینکڑوں سالوں کے برابر ہو، پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال کا سجدہ ہو، وہ سر اٹھائی ہی نہیں ہے، وہ سجدہ ہو رہا۔ آخر کار اللہ رب العزت خود فرمائیں گے یا محمد، تو حضور تو بعد میں سر اٹھائیں گے، جتنے ناموں کے شروع میں محمد ہے سب بول دیں گے یا ربی لبیک یا رب۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ اپنے ناموں کے شروع میں محمد نہ کہو۔ خیر یہ بات تو اسی جگہ رہنے دیجیے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہے گا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، مانگیے، آپ سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے، وشفع تشفع، اور آپ سفارش فرمائیے، آپ کی سفارش اللہ قبول فرمائے۔ حضرت سر اٹھائے، اور سر اٹھا کر کے اپنی مبارک زبان سے جو کہیں گے اس میں ایک لفظ یا ربی امتی امت، اے اللہ میری امت کا مسئلہ، میری امت کو معاف کر، میری امت کی مغفرت فرما۔ بس اب دروازہ کھلنے ہی والا ہے کہ اب معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے آپ کی امت کو معاف کیا، دیکھو یہ ڈھیر لگا ہوا، آپ کی امت کے یہ اربوں بے گنتی بے حساب لوگ، ان میں جس کے اندر بھی ایمان ہوگا میں سب کو معاف کیے دیتا۔ بہت لمبی حدیث ہے اور اس کے معنی بہت لمبے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں کو کہ جن کے اندر ایمان ہے مگر کچھ کمزوریاں بھی ہیں، اللہ سے سفارش کریں گے وہ سب جنت کی طرف بھیج دیے جائیں، سب کی مغفرت ہو جائے گی، معافی ہو جائے گی۔ پھر اللہ خود کہے گا کہ کوئی بچا تو نہیں؟ حضور بہت سارے بچے، ان کا کیا ہوگا؟ کہا چلو تمہارے امت کے اچھے نیک لوگ ہیں سب کو معاف کر۔ تو حضرت کہیں گے ایک دوسری حدیث فرمائیں گے کہ اللہ
آپ نے اچھے اچھوں کو قبول فرما لیا، میں نے تو پورے ڈھیر کو کہا، ان میں داغی بھی ہے، گدر بھی ہے، سڑے گلے بھی ہیں، یہ میں کیا کروں گا؟ آپ اچھے اچھوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ فرمائے گا کہ اے پیغمبر تمہیں ان کا ایمان نہیں نظر آ رہا، میں ان کا ایمان دیکھ رہا ہوں، لہذا میں ان کو بھی تمہارے کہنے سے معاف کیے دیتا ہوں۔ یہ سفارش ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کے لیے۔ لیکن اس پر بھروسہ کر کے چین سے سو جائیں، بے ایمانی بھی کریں، بے پردگی بھی کریں ہماری بچیاں، آپ نے نہیں دیکھا ابھی کل کے اخبار میں آیا زنانہ پارک میں کیا ہوا، صلاۃ التسبیح ہو رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کی ویڈیو گرافی بھی ہو رہی اور وہ اخبار میں بھی چھپ رہا۔ آپ کو معلوم ہے اگر عورت اتنا ہاتھ کھول کر کے نماز پڑھے کوٹھلی کے اندر اللہ کے سامنے تو بھی اس کی نماز قبول نہیں۔ کیوں؟ عورت کا نام ہی ہے اپنے آپ کو چھپانا۔ اور یہاں یہ کہ صلاۃ التسبیح جو ایک راز کی چیز، کسی کو کیا معلوم کون صلاۃ التسبیح پڑھے؟ کیا نفلیں جو ہے وہ مسجد ہی میں آ کے پڑھیں تاکہ سب لوگ دیکھ لیں، ویڈیو گرافی ہو جائے، دعا ہم کریں اور یہاں ایک ویڈیو لگا دیا جائے کہ دعا فرما رہے ہیں؟ بالکل غلط۔ آج یہ ہو رہا ہے، اگر یہ حرکتیں ہوں گی تو پھر باغیوں میں نام لکھا جائے، سرکشوں میں نام لکھا جائے۔ صحابہ اکرام سے زیادہ تھر تھرانے والا کون ہو؟ حضور سے زیادہ تھر تھرانے والا کون ہوگا؟ کیا اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت حضور کی معافی کی وجہ سے ڈر سکتی ہے؟ ایک طرف معافی ہے، وہ اسباب تو پیدا ہو، گلاس ٹوٹ جائے ٹوٹ جائے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ جاؤ بھائی پانی لے آؤ، یہ بچہ گیا اور جانے کے بعد آئے اور دوسرے بچے سے کہا جاؤ بیٹا تم لے آ جا، اور وہ لینے کے لیے گیا، فوراً پانی لے کے آ گیا، اور 1 گھنٹے کے بعد یہ حضرت تشریف لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا گلاس لے۔ کیا بھائی ہم نے تم سے گھنٹہ کو پہلے پانی مانگا تھا، ہم مرے جا رہے ہیں اور تم ابھی تک پانی نہیں لائے؟ کیا بتاؤں، مشرق میں کہیں مجھے جا سکا، مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا۔ تو جو جس نے فوراً لا کے دیا ہے اس سے کچھ نہیں کہے گا، اگر شریف آدمی ہے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے، بیٹا تم کیوں گھبرا رہے، گلاسی تو ٹوٹا ہے، تم اپنے دل کو کیوں توڑ رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اگر غفار ہے تو معافی مانگنا ہماری ڈیوٹی، معافی طلب کرنا، اس کا خوف، اس کی خشیت اپنے اندر پیدا کرنا، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کہے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب گل جاؤ کرنا ہو، دیہات جاؤ، گالی دے تو گالی سنو، مارے تو مار کھاؤ، سفر کرو، پیسہ خرچ کرو، بستر سر پہ لا دو، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ ہمارے اکابر علماء جو مدارس میں بیٹھے ہوئے ساری رات کتاب دیکھ رہے، اب تو خیر بہت معاملہ جو ہے وہ گرتا ہے آنا، ساری رات، اور صبح اٹھ کر کے علماء تیار کیے جائیں، عالم تیار کیے جائیں، یہ حافظ دن رات یاد کر رہے ہیں، دن رات یاد کر رہے ہیں، ان کو 1 پارہ سنانا، ان کو 2 پارے سنانا۔ سوچو ذرا سا کہ آخرکار یہ کیا ہو رہا ہے۔ در حقیقت ہم کو بھی اللہ والا بننا چاہیے، اور اگر اللہ والے بنے گے تو پہچان ہونا چاہیے اللہ والے۔ وہ کیا؟ ویڈیو گرافی نہیں، یہ نہیں، اللہ سے رشتہ اور تعلق۔ بس ایک بات اور ضرور بات پڑ جاتی ہے، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے اور میں جانتا ہوں کہ وقت سونے کا ہے، ساری رات لوگ کے دیکھیے مسلمانوں کے 3 گروہ بتائے ہیں اللہ حضور کے بعد۔ ایک مہاجر، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر، اور دوسرے انصار۔ یہ 2 گروہ ہو گئے، تیسرا ایک اور گروہ جو ان کے لیے اور اپنے لیے مغفرت طلب کرنے والے۔ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ دکھاوے کی چیز نہیں ہے،
اگر کوئی گناہ ہو جائے، حضرت ابو موقع نہیں ہے، حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو کھمبے سے باندھ لیا تھا، قصور ہوا تھا، وہ کہتے قصوری جو ہوا ہے کپڑا گندا ہو جائے دھو دیجئے، کپڑا گندا ہوا دھو دیجئے، یہ نہیں کہا اپنے آپ کو باندھے ہوئے، کائے کے لیے جس کا مجرم حکوم ہے وہ جب اپنے ہاتھوں سے کھولے گا تو کام بنے گا۔ آج ہمارے کام اسی لیے تو پتا ہے آپ کو، وہ کھمبا جس سے انہوں نے باندھا تھا وہ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، کھمبا تو دوسرا ہے، آج بھی وہ جگہ موجود۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اعتقاد کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، حلال کھانے والا دعا کرے وہاں پر تو اللہ پاک اس دعا کو قبول فرما۔ معافی ہوئی نہیں ہوئی تو اللہ سے معاف کرنا عزت کی بات ہے، اللہ سے معافی مانگنا عزت کی بات ہے، ساری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانا ذلت کی، اللہ سے معاف۔ اور اللہ ہاتھ پھیلانے والے سے بہت زیادہ خوش ہوتا، بہت، لیکن بے ریا ہو، ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، بڑی نزاکت والی چیز ہے مغفرت۔ تب تو مغفرت کے فوراً بعد جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النیران۔ آخری عشرہ جو ہے بس کھل گیا جنت کا دروازہ، لیکن جنت کا دروازہ کھل جانے کے بعد یہ کہ آدمی وہاں سے لوٹ آئے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نیت کی کہ رمضان نماز پڑھے اور پڑھتے ہیں رمضان نماز، اور جہاں عید کا دن آیا نماز پڑھا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ انٹری ہو جانے کے بعد بھگائے جائیں گے۔ کیوں؟ یہ باقی ان کو بھگا میں یہ باقی ہمارا اللہ ظالم نہیں، ہمارا اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، ہمارا اللہ بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ معافی مانگو تو ہم کو معافی مانگنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں عالم اسلام پر جو مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، اے اللہ ان مصیبتوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو نام کے مسلمان ہیں ان کو بھی صحیح معنی میں مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہم سب نام ہی کے لگ رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بڑے جو اچھے اچھے کام کرتے گئے ہیں، اے اللہ ان کاموں میں کوئی کام ہمیں بھی ان کا عطا فرما دے۔ اے اللہ تیری رضا تو عام ہے، آپ ہر ایک سے راضی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، اے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر